صرف خاص نہیں بلکہ خاص اور خاص محفل ہے. یہ خاص اور خاص محفل ہے، عام محفل نہیں ہے. اس محفل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس محفل میں آنا بھی عبادت ہے، ذکر سننا بھی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے اس میں ذکر نہ حضرت صاحب کا ہو رہا ہے، نہ پیر صاحب کا ہو رہا ہے، نہ علامہ صاحب کا ہو رہا ہے. کس کا ذکر ہے؟ اس میں ذکر سید الانبیاء کا ہو رہا ہے. اس کا ذکر سید الانبیاء کا ہو رہا ہے. اس میں ذکر محبوب خدا کا ہو رہا ہے. اس میں ذکر امام الانبیاء کا ہو رہا ہے. اس کا میں ذکر اس ہستی کا ہو رہا ہے جس کا ذکر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نے فرمایا ہے. اللہ کریم نے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم بھی اس کے محبوب کے میلاد میں شامل ہو چکے ہیں. یہ عبادت ہے، خدا کی قسم یہ عبادت ہے. تمام عبادتوں کی جان ہے، تمام عبادتوں کی روح ہے، تمام عبادتوں کا مدد ہے. اگر یہ چیز ہمارے پاس نہ ہوگی تو پھر ہماری عبادت کا بھی کوئی حال نہ ہوگا. بے شک ہماری جیسی بھی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے اندر جب میلاد مصطفیٰ جیسی عبادت شامل ہو جاتی ہے ساری باتیں قبول ہو جاتی ہیں. اللہ حضرت جی کا سایہ آزید کینودین فرمائے. انہوں نے بڑی محنت اور بڑی محبت اور لگن کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تا قیامت اس کام کو جاری و ساری فرمائے. اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. آپ ہر روز میلاد مصطفیٰ سنتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بنایا. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنا کے مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کے اپنے محبوب کا امتی بنایا اور اپنے محبوب کا امتی بنا کے ہمیں میلاد والوں سے بنایا ہے. میلاد تو شرک نہیں کہتے، میلاد منانے والے کو بدعتی نہیں کہتے. ہم میلاد والے کو عاشق رسول کہتے ہیں. ہم میلاد منانے والا، کیونکہ یہ میلاد یہ تو آج کی بات نہیں ہے. یہ میلاد والا کام ہم وہ کر رہے ہیں جو انبیاء نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، بلکہ خود خدا نے بھی فرمایا ہے، بلکہ خود خدا نے بھی کیا ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس جماعت سے پیدا فرمایا ہے جو حضور کا میلاد مناتے بھی ہیں اور حضور کے میلاد میں شامل بھی ہوتے ہیں. اللہ کرے ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو حضور کی یہ محفل ہے، محبت سے بیٹھنا ہے، عشق سے بیٹھنا ہے اور اپنے دامن کو پھیلا کر بیٹھنا ہے، منگتے بن کر بیٹھنا ہے، سائل بن کر بیٹھنا ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب کے میلاد کی یہ محفل ہے. یا اللہ ہم منگتے بن کر آئے ہیں، طالب بن کر آئے ہیں. ہم دنیا مانگنے نہیں آئے، ہم مال مانگنے نہیں آئے، ہم دولت مانگنے نہیں آئے، ہم کچھ نہیں مانگنے آئے. ہم حضور کی محبت مانگنے کے لیے آئے ہیں. ہم اللہ تیری بارگاہ میں یہ دعا لے کر آئے ہیں، یہ خواہش لے کر آئے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں حضور کی محبت میں زندہ رہیں. ہم جب تک زندہ رہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں اور اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں. اور ہر ایک کی دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ رکھی نال شان دے تے ٹوری نال ایمان دے. بولو نا، رکھی نال شان دے تے ٹوری نال ایمان دے. جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، خاتمہ بالخیر ہو گیا، سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. اور ایک بندہ ساری زندگی سارے معاملات کرتا رہے، آخری وقت کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے، بے ادبی کر بیٹھے، گستاخی کر بیٹھے، اسے توبہ کا موقع نہ ملے، اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو تو ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو گئی ہے. اس لیے حضور کے واسطے پر میلاد کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم طالب بن کر آئے ہیں، ہم سائل بن کر آئے ہیں، ہم منگتے بن
آج محفل میں آیا ہوا تو خالی نہ جائے، جیسے بھی اس کی مراد ہے۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ جس کو دیکھ بیان نہیں بھیجا، بلکہ ہر چیز کا اختیار دے کر بھیجا ہے، ہر چیز کا اختیار دے کر بھیجا ہے، مالک بنا کر بھیجا ہے، مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تم دے سکتے ہو، یہ نہیں دے سکتے ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام بادشاہی کا مالک اپنے مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا ہے کہ اے محبوب، آپ کے پاس جو بھی آ جائے، جس وقت آ جائے، جو مانگے جس وقت مانگے، جتنا مانگے، آپ نے اس کو عطا فرمانا ہے، آپ نے اس کو عطا فرمانا ہے۔ اور میرے رب کریم نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے محبوب منگتوں کو جھڑکنا نہیں ہے، خالی نہیں موڑنا، واپس نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا یہ نہیں مل سکتا، یہ نہیں مل سکتا، یہ نہیں ہے، بلکہ جو مانگے آپ نے عطا کرنا ہے۔ اور جو مانگے عطا کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جس کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، اور موجود نہیں اس کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دنیا کسی نے مانگی تو میرے مصطفیٰ نے اسے عطا فرمائی، دنیا مانگی عطا فرمائی، دین مانگا عطا فرمایا، آخرت مانگی عطا فرمائی، جنت مانگی تو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہا بھائی تم یہاں کی بات کرو، وہاں کی بات کیوں کرتے ہو، فرمایا کہ وہ میرے پیار میں نہیں ہے، نہ کسی نے یہاں سوال یہاں کا کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے وہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اگر وہاں کا سوال کیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے وہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو کون عطا کرتا ہے؟ کہ جسے اختیار میں ہو۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سائل کو عطا فرما رہے ہیں۔ ہم بھی حضور کی بارگاہ میں سائل بن کر آئے ہیں، یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب پہنچ جاتے ہیں تو یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب منگتے کو چھڑکنا نہیں ہے۔ کسی مقام پر کسی حدیث میں علماء کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور ہر روز آپ سن رہے ہیں، کہیں سے آپ نے سنا نہیں ہوگا، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی، کوئی سائل، کوئی منگتا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہو اور سوال کیا ہو تو میرے مصطفیٰ نے اس کو خالی واپس موڑ دیا ہو، ایسا کوئی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے جس نے سوال کیا وہ بھی عطا فرمایا، اور پھر اپنی طرف سے بھی عطا فرما دیا، اور یہ فرمایا یہ ہمارا شیوا ہے، جو مانگتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، اور پھر اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی طرف سے بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ مسجد گونج جانی چاہیے۔ بے شک بطال میں تھوڑے ہوں لیکن محبت والے اگر اتنے بھی بیٹھے ہوں سب پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ حضور کا نام محبت سے ہاتھ اٹھا کر حضور کی محبت کا اظہار کریں۔ مرحبا مرحبا زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اور حضور کی آمد کے چرچے خود اللہ رب العالمین نے فرمائے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو خود اللہ رب العالمین نے ان کی آمد کا تذکرہ فرمایا، اور پورا قرآن حضور کا ملاد بیان کر رہا ہے۔ حضور کے آنے کا تذکرہ ہوا، میرے رب کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حضور کی آمد کا تذکرہ فرمایا،
پتہ یہ چلا آنے والے میرے مصطفیٰ اور بھیجنے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے بھیجا تو پھر کیسے بھیجا؟ بے اختیار بھیجا یا کہ ہر چیز کا اختیار دے کر بھیجا، خالی ہاتھ بھیجا یا کہ سب کچھ عطا فرما کے بھیجا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما کے بھیجا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ خیر کثیر میں کیا ہے؟ یعنی سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ یہاں کی بادشاہی بھی دے دی ہے، آسمانوں کی بادشاہی بھی دے دی ہے، دنیا اور آخرت کا مالک بنا دیا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا علیہ السلام کی بادشاہی زمینوں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، ہر جگہ پر میرے مصطفیٰ کی بادشاہی ہے۔ اور جہاں بادشاہ کی بادشاہی ہوتی ہے وہاں اس کے وزیر موجود ہوتے ہیں۔ تو کملی والے آقا فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پر ہے اور دو وزیر آسمانوں پر ہیں، دو وزیر زمین پر اور دو وزیر آسمانوں پر۔ تو گویا کہ میرے مصطفیٰ کی بادشاہی زمین پر بھی ہے اور میرے مصطفیٰ کی بادشاہی آسمانوں پر بھی ہے۔ تو وہاں کی کسی نے کوئی چیز مانگی تو وہ بھی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، یہاں سے مانگا تو وہ بھی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے ہر چیز کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تو صحابہ کرام جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی بھی معاملہ ہوتا، بیماری آ جاتی، تکلیف آ جاتی، پریشانی آ جاتی، بھوک آ جاتی، پیاس آ جاتی، کوئی بھی معاملہ ہوتا تو وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، وہ نکل کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری مشکل حل ہونی ہے، ہماری مشکل کا مداوع ہونا ہے، ہمارے معاملات ٹھیک ہونے ہیں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا۔ تکلیف ہوئی تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، بھوک لگی ہے تو وہی بھی حضور کی بارگاہ میں، غم ہوگا، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، گھر میں دل نہیں لگ رہا تو گھر سے چلے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، چہرہ بدوحا کو دیکھا ہے سارے غم دور ہو گئے، سارے غم دور ہو گئے، ساری پریشانیاں دور ہوگی، دل کو اطمینان مل گیا، دل کو سکون ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ کریم نے ہر مرض کا علاج دے کر بھیجا ہے کہ جیسا بھی کوئی مریض آ جائے مصطفیٰ نظر کرم فرما دے ساری مرضیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جنگ احد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھ پر تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ اب جنگ کا موقع ہے، دشمن ساتھ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ ایسے پکڑا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ علماء تشریف فرما ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا چاہے قتادہ ابھی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ابھی حکیم کو بلاتے ہیں، ابھی طبیب کو بلاتے ہیں، آپ کا علاج کراتے ہیں، ابھی وہاں آپ کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے قتادہ اگر اس پر صبر کر لو گے تو اللہ تمہارے لیے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں، ہم آپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیوی نوجوان موجود ہے، وہ اس کو محبت کرتی ہے، اگر آنکھ نکل گئی، آنکھ ختم ہو گئی، یہ ایک عیب بن جائے گا تو پھر وہ مجھ سے ناراض ہوگی، مجھے مسئلہ ہے اس کا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آنکھ بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور مجھے جنت بھی نصیب ہونی چاہیے، آنکھ بھی ٹھیک ہو اور جنت بھی ملنی چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے وہ آنکھ جو نکلی ہوئی تھی، وہ ڈیلا جو نکلا ہوا تھا، فرمایا ایسے پکڑا اور آنکھ کے اندر ایسے لگا دیا اور ایسے مر دیا۔ حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں کہ جو آنکھ یہ میرے مصطفیٰ نے لگائی، جو مصطفیٰ نے ٹھیک کی ہے، وہ آنکھ الحمدللہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ کبھی ہو گئی ہے، زیادہ نظر والی ہوگی، زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ شان میرے مصطفیٰ کی، یہ شان میرے مصطفیٰ کی کہ اب یہ ڈاکٹروں کا معاملہ ہے، یہ حکیموں کا معاملہ ہے، اور پھر اس وقت کا دور دیکھیں
لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نظر فرمائی، توجہ فرمائی، ہاتھ پھیرا تو آنکھ صحیح ہوگی. تو اس لیے کہ میرے رب کریم نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، منگتے کو جھڑکنا نہیں ہے، منگتے کو خالی واپس نہیں موڑنا، کیونکہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، ہر چیز کا مالک بنا کر بھیجا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے مالک ہیں، ہماری جانوں کو بھی مالک ہیں، ہماری ہر چیز کے مالک ہیں. اس لیے ہم حضور کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں، ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں، کیونکہ حضور ہماری جانوں کا بھی مالک ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہمارے نبی اللہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ شان کس کی ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ شان میرے مصطفیٰ کی شان ہے. تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. جو جان سے زیادہ قریب ہے، جو جان سے زیادہ پیارا ہے، جو جان سے زیادہ محبوب ہے، جان سے زیادہ عزیز ہے. ہر چیز قربان کی جاتی ہے، لیکن جان بڑی پیاری ہوتی ہے. لیکن آج کے رسول یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ اپنے حضور کے نام پر قربان کرتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان کا تحفہ بھی پیش کرتا ہوں. اس لیے کسی مقام پر کوئی بے ادب، کوئی گستاخ، کوئی لعین، کوئی مردود، کوئی لعنتی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ذرہ پر بھی بے ادبی کرتا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گستاخی کرتا ہے، تو پھر عاشق اس کو سننے کے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے، ہم ایسے بے ادب اور گستاخ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ایسے بے ادب کو کبھی خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے. تو اس لیے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، دلوں بجانوں محبت کرتے ہیں، دلوں بجانوں محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنی چاہیے. یہ محبت ہمارا ایمان ہے، یہ محبت ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے. اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے. کتنی محبت کرنی ہے؟ انباء محبت کرنی ہے، انباء محبت کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا، یہ فقرے نہیں پوچھنے یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں. جب حضور کا ملاد آتا ہے، عاشق دیوانے مستانے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، گلیے سجاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، میلاد کی محفلیں بناتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں. یہ سب حضور کی محبت میں ہو رہا ہے، اور جو حضور کی محبت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے. اور حضور کے میلاد کی خوشی میں علماء یہ فرماتے ہیں، علماء کا جمع غفیر ہے. مجھے الحمدللہ یہاں آ کر بڑی خوشی نصیب ہوئی ہے کہ بڑے بڑے علماء کی زیادہ نصیب ہو گئی ہے. بڑا عرصہ دراز سے ایک رابطہ ٹوٹا ہوا تھا، الحمدللہ کہ یہاں آئے ہیں. علامہ محترم محمد رمضان حیدری صاحب بڑی دیر سے ہمارے پرانے خلیق ہیں، اللہ پاک ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں، الحمدللہ بڑی خدمات ہیں. حضرت علامہ مولانا حافظ امام صاحب الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت کے ایک ایسے شخصیت ہیں، ان کے بہت بڑے احسان ہیں، اس علاقے کے اوپر ان کے بہت بڑے احسان ہیں. اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ساتھ محترم تشریف فرما ہیں، اللہ ان کو بھی دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اور پھر حضرت صاحب کی کیا بات ہے، جنہوں نے آپ کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو پر لگا دیا ہے. اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد و شاد رکھے. خدا کی قسم جب مسجد میں آیا ہوں بہت ایک ذوق آیا ہے، ایک سرور سا آیا ہے، ایک لطف سا آیا ہے، ایک سکون سا ملا ہے. مسجد ساری مسجدیں ہیں، لیکن جس مسجد میں عشق مصطفیٰ کا دس دیا جائے اس کا اور ایک مقام ہوتا ہے. جس مسجد میں عشق مصطفیٰ کا دس دیا جائے، پیغام مصطفیٰ دیا جائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بانٹی جائے، حضور کی محبت کی خیرات بانٹی جائے، اس کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے. مسجد تو ساری ہیں، لیکن جب ایسی مسجد کے اندر جہاں الحمدللہ آپ دیکھیں نا کتنی اہتمام کے ساتھ
حضرت صاحب پورا سال ہی اس معاملے میں لگے رہتے ہیں نا کہ اب یہ پروگرام کرایا ہے، اگلے سال ہم نے ایسے بڑھ کر پروگرام کرانا ہے، اور بڑھ سے بڑھ کر اچھے سے اچھا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے اللہ والوں کو لائیں اور آپ کو زیارت کرائیں، آپ گھر بیٹھے ہوئے یہاں آئیں، حضور کا میلاد بھی سنیں اور اللہ والوں کی زیارت بھی کر لیں۔ یہ سب سے بڑا یہ حضور کا میلاد کہہ سکتے ہیں نا۔ آپ تو آتے ہیں صرف سن کے چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے اب اس پروگرام کے اندر تقریباً 2-3 ماہ پہلے سے یہ لگے ہوئے ہیں اور دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور انتھک محنت سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے اور اس پروگرام کو سجایا ہے۔ اللہ کریم ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور یہ اسی طرح باغ سجا رہے، اسی طرح یہ باغ سجا رہے۔ اور باغ کب سجتا ہے؟ جب مالی زندہ ہو۔ باغ ہرا بھرا نظر آتا ہے نا، تو وہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کاوش ہوتی ہے، مالی کی محنت ہوتی ہے، اور مالی بھی کیسا؟ انجان مالی نہ ہو، انجان مالی نہ ہو، مالی بھی سمجھ والا ہو، بوٹوں کی رکھوالی کرنے والا ہو، ان کو جانتا ہو، ان کو پتا ہے کہ آپ کے ایمان کو کہاں سے بچانا ہے، کیسے بچانا ہے۔ الحمدللہ ہم علماء کی صحبت میں اکثر کم آتے ہیں، گھٹ آتے ہیں، ہمیں آنا چاہیے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر دین بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، تو پھر ان کے ساتھ جڑ کر رہنا ہوگا، ان کی معیت میں بیٹھنا ہوگا۔ خدا کی قسمیں جو علماء سے دور گئے، جو علماء سے دور گئے اور اولیاء سے دور گئے، اللہ کے دوستوں سے پیچھے ہٹے، ان کا ایمان ضائع ہو گیا، ان کی نمازیں گئی، ان کی نیکیاں گئی، ان کی عبادت گئی، ان کی ریاضت گئی، ان کی سنتیں گئی، ان کے فرائض گئے، ان کی ساری عبادت گئی ہے، اور ان کا ایمان بھی چلا گیا ہے۔ وہ مختلف طرح کی پھر وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن جو اولیاء اور علماء کے سائے میں رہتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اور ان کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم علماء کے ساتھ جڑے رہیں، اولیاء کے ساتھ جڑے رہیں۔ ان کے ساتھ جب ہم جڑ جاتے ہیں تو پھر یہ ہماری نگرانی کرتے ہیں، ہماری نگرانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے مالی صحیح ہو تو پھر باغ سلامت رہتا ہے۔ مالی کو پتا ہوتا ہے یہ کہاں سے خرابی پہ رہی ہے، آپ باہر نکلیں گے، آپ کو کہیں گے جی یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، یہ حضرت صاحب نے ایسے مسجد کو سجا دیا ہے، مسجد کو سجا دیا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے۔ جب حضور کے میلاد کی باری آئے نا پھر فضول خرچی یاد آ جاتی ہے۔ یہ پھر یہ ہوتا ہے یہ ایسے ہو رہی ہے، یہ پیسے کسی اور جگہ پہ لگا دیں، کسی اور جگہ پہ لگا دیں، یعنی ایسی ایسی باتیں آپ بھی کہتے ہیں۔ یار بات تو صحیح ہے، بات تو یہ صحیح کر رہا ہے، یہ اتنے پیسے جو یہ 10-15 دن کا جو بل بنے گا بہت زیادہ بنے گا، کسی غریب اور بیوہ کی بچی کی شادی ہو جائے گی، یعنی ایسی باتیں کریں گے۔ لیکن آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کی تشریف آوری پر آنے پر جو خوشی منائی جاتی ہے یہ صرف ہم نہیں منا رہے، یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ منا رہا ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، اقبال کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ کیونکہ یہ نظر والے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خرابی کہاں سے بہ رہی ہے، تو ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ باہر ہم کھڑے ہو کر زبانی کلامی تو نعرے بڑے لگاتے ہیں، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن صرف موت کا نام لیں گے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضور کی محبت میں ہم چہرے پر سنت سے جائیں گے، یہ نہیں ہم کہیں گے حضور کی محبت میں آ کر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم حضور کی محبت میں آ کر اپنی اولاد کو بھی مسجد کا راستہ دکھائیں گے، علماء کی صحبت میں لائیں گے۔ میرے دوستوں، ہم میلاد کی محفل میں آئے ہیں تو میلاد کا یہ پیغام ہے، محفل میں آنے کا یہ پیغام ہے کہ ہم نے صرف یہ چند دن میلاد نہیں منانا، ہم نے ایسا میلاد بنانا ہے کہ ہم سراپا ہی میلاد بن جائے، ہم سراپا ہی میلاد بن جائے۔ جو ہمیں دیکھے، جو دیکھے نا بد مذہب دیکھے تو وہ جل جائے، سڑ جائے، اور جو عاشق رسول دیکھے تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے سبحان اللہ حضور کا غلام آ رہا ہے، بے ساختہ زبان سے نکلے کہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ ہم جب یہ بات آتی ہے
ہم پیچھے بھاگتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کام کرنا، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم اس طرف نہیں آتے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کو مانتے ہیں، نبی پاک کی نہیں مانتے۔ لیکن میلاد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح مانی جائے۔ نبی پاک کو تو مانتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ختم الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ کریم نے ساری کائنات سے افضل اعلیٰ آپ کو پیدا فرمایا ہے، تو افضل اعلیٰ جب میرے مصطفیٰ کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے تو آپ کو جو کچھ دیا ہے یہ بھی سب سے افضل اعلیٰ ہے۔ آپ کو جو چہرہ دیا سب سے اعلیٰ، آپ کو جو چہرہ مبارک دیا سب سے اعلیٰ، کوئی چیز ایسی نہیں جو بے نقص والی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو نقص و سب دیتا ہو، جو چیز بھی دی ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ کو داڑھی مبارک دی سب سے اعلیٰ، اگر اعلیٰ یہ کام نہ ہوتا، یہ خوبصورت نہ ہوتی، یہ پیاری نہ لگتی تو اللہ کریم 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کو نہ عطا فرماتا، اور خصوصاً میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ فرماتا۔ پتہ یہ چلا یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، تو جب سب سے اعلیٰ ہے ہم دعویٰ کریں ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں تو پھر جو سب سے اعلیٰ چیز ہے ہمیں اس سے بھی محبت کرنی چاہیے، اس سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ کریں گے نا؟ حضور کی محبت میں، حضور کی محبت میں ہمیں کوئی اور کسی کو کچھ نہیں کرنا، ہمیں حضور کو راضی کرنا ہے۔ جب حضور راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گیا، جب اللہ راضی ہو گئے کائنات والے راضی ہو گئے۔ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ایک ہی پرواہ ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ بولو نا مصطفیٰ راضی کرنا ہے ہم نے۔ موت کا پتہ نہیں ہے کس وقت موت آ جانی ہے، زندگی کس وقت ختم ہو جانی ہے۔ ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ ہم علماء سے دور ہیں، ہم علماء کی صحبت سے دور ہیں، اولیاء سے دور ہیں۔ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھے تو ہمیں پتہ چلے گا موت دور نہیں ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی ہر دن ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، جی اتنا بڑا ہو گیا، بڑی خوشی مناتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اب 2 سال کم ہو گئے، اب 3 سال کم ہو گئے، اب 4 سال کم ہو گئے، ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے۔ علماء کے پاس بیٹھیں گے تو پھر ہمیں وہ موت یاد دلائیں گے جو موت ہم کو یاد کرتی ہے، قبر کی یاد دلائیں گے جو قبر ہم کو ہر روز یاد کرتی ہے۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں قبر کی یاد دلائیں گے۔ یہ میلاد کا یہ پیغام ہے کہ موت کو یاد رکھنا ہے، موت آنی ہے، اور اس موت کو یاد کر کے رب کعبہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا ہے، سیدھے میں گر جانا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اور کیوں نہ پڑھے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، آپ نے قدم رنجا فرمایا تو آپ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کیا کہا فرمایا کہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ آپ آئے ہماری بخشش کی دعا فرما رہے ہیں، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنے آقا کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنے آقا کے لیے کیا ہے؟ اپنے 4 فٹ 5 فٹ کے جسم پر بھی اپنی حضور کی ادا کو نہ اپنا سکے؟ ہم دوسروں کی بات کیوں کریں، اپنی بات کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے جسم پر بھی حضور کی سنتوں کو زندہ نہ کر سکے، اپنے سر پہ امامہ کو نہ رکھ سکے، اور اپنے چہرے پر سنت کو نہ سجا سکے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے پھر ہماری قادی امتی ہے، ہم قادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے ہم حضور کے امتی ہیں، جس طرح ابھی حضرت صاحب نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ ہم میلاد میں آئے ہیں تو میلاد میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ یا اللہ ہمارے قال اور حال کو ایک کر دے۔ اسی بات سے کہیں آمین۔ اگر 2 ہوں، 2 والے کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ منافق، ہم منافق کرتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خدا کی قسمیں اگر مخلص ہو جائے اور مخلص ہو کر کام کرے، ہم کیوں نہ مخلص ہوں؟ ہمیں مخلص ہونا چاہیے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ قرآن ہمارا سچا، قرآن ہمارا، بولو نا قرآن ہمارا، نبی ہمارا، کلمہ ہمارا، دین ہمارا، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، تو پھر ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ کس دین کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کس طریقے کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کس کی طرف ہم نے نظر دلائی ہوئی ہے؟
ہے, غیروں کو اپنے اندر بسایا ہوا ہے, غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں. ہم میلاد کی محفل بناتے ہیں لیکن صرف زبانی کلابی کہہ کر ہم چلے گئے تو پھر ہمیں کیا میلاد کا اثر ہوا؟ میرے آقا آئے تو ہر کائنات کے اندر بہار ہی بہار آ گئی ہے. وہ بہار آئی ہے, وہ بہار ہر جگہ پر آئی ہے. ہم نے اس کو قبول کرنا ہے, ہم نے دلوں بجانوں اس کو قبول کرنا ہے, ہم نے حضور کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر داخل کرنا ہے اور محبت کے ساتھ اپنے سینے کو منور اور روشن کرنا ہے. اور یہ عاد کرنا ہوگا, کیا پتا اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو, کل کا دن ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. جس کو پتا ہے وہ کہہ دے کہ مجھے پتا جی میں 2 سال ابھی اور ہوں, 1 سال ابھی ہوں. اگر نہیں پتا تو آج پھر اس حضور کے میلاد اور علماء کی صحبت میں وہ عہد کر لے اور پکی سچی توبہ کر لے کہ یا اللہ کہ آج میں تیرے محبوب کے واسطے سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں نماز کو ضائع نہیں کروں گا. آج کے بعد میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر عمل کروں گا, حضور کی سنت کو زندہ کروں گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس گزرے ہوئے دور کے اندر جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے پیر و مرشد اللہ کریم ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ والے جب بات کرتے ہیں نا تو ہر بات کے اندر بڑی حکمت سے بات کرتے ہیں تاکہ یہ بات اس کے دل کے اندر اتر جائے اور اس کا فائدہ ہو جائے, اس کا فائدہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں بھی بتاؤ کہ قیامت والے دن ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ قیامت والے دن سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ تو نیکیوں کی ضرورت ہوگی, سب سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. ہر بندہ نیکی, کسی کو ایک نیکی کام ہے وہ ایک نیکی تو ہے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہوگا کہ مجھے نیکی ضرورت ہے, نیکی کی ضرورت ہے. نیکی کی ہم کو ضرورت ہے, ہم نے نیکی کرنی ہے. رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین. رزق کا وعدہ اللہ رب العالمین کا. لیکن جس کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا, جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا, ہم اس کام کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں اور اتنا بھاگے نہ ہمیں اپنی فکر, نہ اپنی اولاد کی فکر, نہ رشتے داروں کی فکر, نہ دوست احباب کی فکر, نہ غمی خوشی کی فکر. بس چل پڑے ہیں, صبح بھی دوڑ رہے ہیں, شام کو بھی دوڑ رہے ہیں, پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں لیکن پوری پھر بھی نہیں بڑھتی. یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ یہ مزدوریاں کرتے ہیں, دیہاڑیاں کرتے ہیں, یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, وقت پر کام کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا رزق بند کر دیا؟ الحمدللہ ان کا رزق بند نہیں کیا بلکہ ان کے در پر آنے والے اور بھی روزی کھا رہے ہیں. اللہ والوں کے آستانوں پر چلے جائیں, گھر میں ایک مہمان آ جائے 2 دن رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, 3 دن تو پھر عذاب ہی بن جاتا ہے. لیکن اللہ والوں کے آستانے پر چلے جائیں, الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ رزق کھا رہے ہیں. اور پھر وہ دنیا میں رہیں یا دنیا سے پردہ فرما جائیں. حضور سیدنا دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کل انوار پر چلے جائیں, صبح جائیں, شام کو جائیں, دن کو جائیں, رات کو جائیں, اس وقت بھی جائیں, الحمدللہ رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا توکل, ان کا یقین محکم تھا کہ میرے اللہ نے رزق عطا فرمانا ہے. تو ہم اہل اللہ سے محبت کریں گے, حضور کے میلاد کو دینوں بجانوں حضور کے میلاد سے محبت کریں گے. تو پھر میرا یہ پیغام آج سن لیں, اللہ کا وعدہ ہے رزق کا اور اللہ نے رزق لینا ہے. تم کہیں بھی چلے جاؤ تمہارا رزق وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے. جو ہم نے وعدہ کیا ہے ہم نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے. ہم نے نیکیوں کا وعدہ ہے, ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے, اطاعت مصطفیٰ کرنی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت کرنی ہے. ہم یہ کر لیں انشاءاللہ تعالی کسی قسم کی کوئی تنگی اور کمی آئے گی نہیں ہے. اور میرے محبوب تو ہے ہی وہ محبوب جو رحمت للعالمین ہے, جن کی رحمت عالم ارواح میں بھی کام کر رہی تھی, جن کی رحمت عالم دنیا میں بھی آ رہی ہے الحمدللہ, جن کی رحمت عالم برزخ میں بھی ہوگی اور جن کی رحمت انشاءاللہ عالم آخرت میں بھی ہمارے کام آئے. اللہ نے تو ہمیں ایسا محبوب عطا فرما دیا, ہمیں تو کوئی فکر کرنی ہی نہیں چاہیے. میرے اللہ نے فرمایا میرا محبوب تمہارے پاس آ گیا. کیسا محبوب آیا؟ فرمایا رحمت للعالمین آیا ہے.
रहमतुल लिल आलमीन आया, सिर्फ एक जहान के लिए रहमत बनकर नहीं आया, किसी एक कौम के लिए रहमत बनकर नहीं आया, तमाम जहानों के लिए। अब तमाम जहानों के अंदर आप अगर गिनना शुरू कर दें हम शुमार नहीं कर सकते कि तमाम जहानों के लिए उसमें आलम अरवाह भी है, आलम दुनिया भी है, आलम बरज़ख भी है, आलम आखिर भी है। मेरा महबूब सब जहानों के लिए रहमत बनकर आया। मुस्तफा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम हुजूर की बारगाह में आए हैं, आखिरी लम्हात हैं। हज़रत साहब ने फरमाया साथ मेरी दुआ करनी है, तो हमने ये हुजूर के मिलाद के तवस्सुल से ये दुआ करनी है। अल्लाह करे हमारी हाज़िरी कबूल हो जाए। उसी वास्ते कहते हैं आमीन। ये आमीन दुआ का मदद होता है, दुआ का मदद होता है। आमीन कहेंगे, इस आमीन के अंदर उलमा की आमीन भी होगी, अल्लाह वालों की आमीन भी होगी, तो उस आमीन में हम भी शामिल हो जाएंगे, हम भी शामिल हो जाएंगे। ये ऐड करना है हुजूर की मिलाद का वास्ता देकर, क्योंकि हम हुजूर के दर पर आए हैं। वो अम्मा साइला फला तनहर, मेरा अल्लाह फरमाता है हुजूर की बारगाह में जो आ जाए, ऐ महबूब आपने उनको खाली वापस नहीं बोलना। तो आज कोई खाली वापस नहीं जाएगा, लेकिन सर ये है कि हम दिल से ऐड कर लें, दिल से हुजूर को हुजूर मान लें, दिल से हुजूर को कासिम मान लें, दिल को हुजूर को मुख्तार कुल मान लें कि इंशाअल्लाह ताला हम खाली वापस नहीं जाएंगे। कि या अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें ईमान की हालत में जिंदा रहें, जब दुनिया से जाएं तो ईमान की हालत में जाएं। या अल्लाह दुआ करते हैं हमारे इस खाली सीने को अपने महबूब की मोहब्बत से भरपूर फरमा दे, हमारे खाली सीने को अपने महबूब की मोहब्बत से भरपूर फरमा दे, और हमारे ऊपर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यारा प्यारा तरीका है, जो प्यारा प्यारा तरीका है, या अल्लाह हमें उसको अपनाने की तौफीक अता फरमा दे, और चेहरे को अपने चेहरे को चेहरा मुस्तफा के मुताबिक बनाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले और हज़रत का साया हमारे सर पर देख के हमें फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाह।